جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ویلکم۔ صدیق جان صاحب، عید اب قریب ہے اور اس ٹائم 28ویں ترمیم کا بھی شور ہے، اور کچھ چیزیں تو یہ بھی چاہ رہی تھی کہ نون لیگ پر بڑا پریشر تھا کہ آپ نے بجٹ سے پہلے کرنی ہے۔ اب بجٹ یہ آ رہا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو یہ عید کے بعد کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیں، عید کے بعد کا منظرنامہ ابھی تو آپ نہیں کچھ کہہ سکتے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مزاحمت کی طرف جاتی ہے نہیں جاتی، سڑکوں پہ آتی ہے نہیں آتی، حکومت کو اس نظام کو کتنا ٹف ٹائم دیتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر کیا کرتی ہے، پارلیمنٹ سے باہر کیا کرتی ہے، عدالتوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے کیا کرتی ہے، عمران خان سے ملاقاتیں بحال کروانے کے لیے کیا کرتی ہے، اور خاص طور پہ عید کے بعد کا جو منگل ہے اس پہ سہیل عابدی صاحب اپنے ایم پی ایس اور کتنی تعداد کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا، پہلے اس حوالے سے کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، یہ بات تو نظر آ رہی ہے کہ آپ پس پردہ بھی کوئی چینل تحریک انصاف کے کھلے ہوئے ہیں، اور اس سے کوئی بڑی چیز تحریک انصاف کو ابھی تک نہیں ملی۔ بڑی چیز کیا تھی؟ بڑی چیزیں تین ہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عمران خان کے کیسز لگنا شروع ہو جائے اور میرٹ پہ چلنا شروع ہو جائے، وہ نہیں ہوا۔ اس میں سے بھی یہ ہوا ہے کہ خالد چودھری صاحب جو بار بار وہاں پہ جا رہے تھے وکالت ناموں پر دستخط کروانے کے لیے، تو عمران خان صاحب کی ہاسپٹل منتقلی والی جو پٹیشن ہے اس کے وکالت نامے پہ دستخط ہو گئے ہیں۔ ایک یہ چیز بھی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو، اس کے لیے یہ علاج کی پیٹیشن کا وکالت نامہ دستخط ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی ایک بتایا گیا تھا کہ عید کے بعد جسٹس جائیہ خان نے یہ بات سلمان مناظر صاحب کو کہی ہے کہ وہ یہ کیس لگا دیں گے، لیکن اس سے پہلے جسٹس جائیہ خان نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کیس لگا کے، اور اتنی خطرناک ان کے پاس رپورٹ آئی، اور اس رپورٹ کو انہوں نے بجائے اس کے اوپر کیس آگے چلانے کے، انہوں نے اوپن کورٹ میں یہ تاثر دیا کہ سب اچھا ہے، عمران خان فٹ ہے، بہترین ہے، شاندار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بعد میں جب رپورٹ پڑی تو وہ زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو اس لیے ایک یہ چیز ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس لگتا ہے نہیں لگتا تو اس میں کیا ڈائریکشن ہوتی ہے علاج والے معاملے کے اوپر، یہ نہیں ملا تحریک انصاف کو۔ تیسرا ہے بہنوں سے ملاقات، وہ نہیں ملی۔ کوشش پس پردہ کچھ کر رہے ہیں بھی کے لوگ کہ تحریک انصاف پاکستان کے عید کے دن عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات ہو جائے۔ بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقات فیملی سے ہو گئی ہے جمعے کو، لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ پھر بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز نہیں لگ رہے، ان کو بھی ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جا رہا ہے، عمران خان کو بھی منتقل نہیں کیا جا رہا۔ تو دیکھیں، عید کے بعد یہ تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت بہت ہی خطرناک پوزیشن میں ہوگی۔ کیوں؟ بجٹ ڈسکس ہو رہا ہوگا، بالکل بجٹ پاس ہونے کی طرف چل پڑا ہوگا، اور لوگوں کے لیے خطرناک خبریں آ رہی ہوں گی، اور بتا بھی رہا ہے جس کا خوفناک قسم کی۔ دیکھیں، واشنگٹن کے بند کمروں میں آئی ایم ایف کے سامنے ہماری حکومت کیا کیا چیزیں مان آئی ہے، اس پہ 25 کروڑ لوگوں کو پتہ ہی ہوئی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے جتنے بھی ہماری حکومت فیصلے کر رہی ہے، یہی بات محمود حسین چغیری صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جاری صحیح، لیکن پارلیمان تو ہے، لے تو ہو یا ڈسکس تو کرو، شیئر تو کرو۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ حالات یہ ہیں کہ خود وزیر قانون کے پاس مسودہ نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں نا، میرے لیے پوری حکومت کا موقف میٹر نہیں کرتا، منیر فاروق صاحب کا موقف میٹر کرتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کو کہاں سے خبریں فیڈ کی جاتی ہیں۔ منیر فاروق کہہ رہے ہیں کہ وزیروں کی باتوں پہ نہ جائیں، یہ جو کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار یا وزیر قانون یا 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور اس کے مسودے فائنل ہو چکے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا، جو آپ نے ایک اور بات کی کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا نا گھر کے اندر، اور وہ واقعہ اس کے ساتھ ہوا نہیں تھا، بالرضا اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا، تو اس نے باہر نکل کے کیا کیا کہ باہر نکل کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تو کسی نے اس کو آگے کان میں کہا کہ بھائی یہ تو تم نے جو بھی کیا بالرضا کیا، تم نے یہ کوئی بل جبر تو نہیں ہوا تمہارے ساتھ، تو باہر آ کے تم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، عزت بھی تمہارے میں بچانی ہے نا، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی بس وہ عزت بچا رہی ہے، بلکہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اندر جو کرتی ہے بالرضا کرتی ہے پیپلز پارٹی، اپنی مرضی سے کرتی ہے، خوش ہو کے کرتی ہے، جو کرتی ہے، جو ان کے ساتھ یہ نظام کرتا ہے وہ اس کو مانتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، کوپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن باہر نکل کے پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے
شور مچانے شروع کر دیتے ہمارے ساتھ زبردستی ہو گئی. کوئی زبردستی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتی ہے اور ابھی بھی پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے سارا کچھ کرے گی. 28ویں ترمیم پہ پیپلز پارٹی راضی ہے. یہ باہر صرف ڈرامے ہو رہے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں راضی ہیں. میاں نواز شریف مکمل طور پر راضی ہیں. جس دن آج میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, جس دن 28ویں ترمیم کے اوپر ووٹنگ ہوگی, میاں نواز شریف وہ سوٹ پہن کے آئیں گے جو سوٹ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیا سوٹ پہن کر آئیں گے. میاں نواز شریف نیا سوٹ پہن کر آئیں گے 28ویں ترمیم والے دن ووٹ دینے کے لیے اور سب سے زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے. سب سے زیادہ ان کے چہرے کے اوپر ایک خوشی ہوگی. ان کا چہرہ دمک رہا ہوگا, چمک رہا ہوگا. اور وہ کیوں دمک رہا ہوگا, چمک رہا ہوگا؟ وہ یہ پیغام دے رہے ہوں گے کہ سر آپ کی 28ویں ترمیم میرا چہرہ دیکھیں, میری خوشی دیکھیں. ایسی خوشی تو کبھی مجھے نہیں ملی زندگی میں. اتنے میاں نواز شریف جنید صفدر کی شادی پہ خوش نظر نہیں آئے ہوں گے جتنے خوش میاں نواز شریف آپ کو 28ویں ترمیم کے دن ووٹنگ پر آئیں گے. تو یہ بالکل ایک فضول بات ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف ناراض ہیں, اس نظام سے ناراض ہیں, میاں صاحب یہ ہو گیا ہے, میاں صاحب کا ضمیر جاگ گیا ہے. میاں صاحب کا ضمیر. اچھا, حفیظ اللہ نیاز صاحب نے کالم لکھا ہے, وہ آپ کسی بات کو میں آگے کنٹینیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو اقتدار ہے وہ نون لیگ کے پاؤں تلے سے سرک رہا ہے, لیکن نون لیگ اس سے بے خبر ہے اور اس کو پتہ اس وقت کرنا ہے کہ جب پورا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا. دیکھیں پیپلز نون لیگ جو ہے نا, اقتدار ان کے پاؤں کے نیچے سے اتنا آسان نہیں ہے سرکنا. نون لیگ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنے بوجھ تلے دب کے اور سیاسی طور پہ ان کی سیاسی موت ہو سکتی ہے. جو انہوں نے ملک کے ساتھ کر دیا ہے, جو سیکورٹی سچویشن ہے, جو اکانومی کی صورتحال ہے, جو انہوں نے قرضے لے لیے ہیں, جو قرضے واپس کرنے ہیں, جو لوڈ شیڈنگ ہے, جو بجلی کی قیمتیں ہیں, جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں, جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو تاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, ان چیزوں کے بوجھ تلے دب کے پیپلز پارٹی نون لیگ کی اپنی سیاسی موت ہو سکتی ہے. لیکن آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کی حکومت کو گھر پہ تھی, کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں بھائی شہباز. تو پھر یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس قسم کی؟ سر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نون لیگ ابھی بھی پتہ نہیں کوئی مزاحمت کے لیے تیار ہے. نون لیگ کے اندر ابھی کوئی تھوڑی سی سیاسی طور پہ کوئی رمق باقی ہے. وہ جو چیزیں خواجہ صاحب نے کی تھی, کوئی چیز نون لیگ کے اندر باقی نہیں ہے. نون لیگ سر جھکا کے نوکری کر رہی ہے. اس کی ایک وجہ ہے, نون لیگ سر اٹھا کے بات تو تب کرے جب نون لیگ اپنے ووٹوں سے آئی ہو. نواز شریف کی سیٹ, مریم نواز کی سیٹ, شہباز شریف کی سیٹ, حمزہ شہباز کی سیٹ, ان کے پوری کابینہ کی سیٹیں, کسی ایک کی بھی سیٹ اپنی نہیں ہے, ساری عطا کرتے ہیں. دیکھیں یہ اس وقت حکومت نہیں کر رہے. یہ بات پتہ نہیں کس نے کہی, تحریک تحفظ پاکستان میں سے کسی نے کہی بڑی اچھی, کہ یہ اس وقت نوکری کر رہے ہیں. میں کہ ان کے ہاتھ میں ایک ترمیم تھمائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جو بیٹا شاباش یہ کر کے لے آؤ. کہتے ہیں سر ہم خادم, سر ہم نوکر, ہماری حال اور آپ کی خادم اور نوکر. تو یہ سر نوکری کر رہے ہیں, اور جو نوکر ہوتا ہے نا اس نے مالک کے اشاروں پہ چلنا ہوتا ہے. مالک کہے کہ صبح 8 بجے تم نے, غلام کی کیا رائے ہوتی ہے؟ غلام کی تو کوئی رائے نہیں ہے. دیکھیں, اور نون لیگ کی ایک چیز ہے, نون لیگ اتنی اچھی ملازم ہے کہ جب مالک کا حکم آتا ہے کہ 5 بجے آپ نے مجھے پک کرنا ہے, تو نون لیگ 4 بجے 54 منٹ پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ مالک کو مطلب ایڈوانس ان ٹائم. ٹھیک ہے, تو نون لیگ جیسا خادم کس کو کہاں ملے گا؟ اچھا صدیق صاحب, آپ نے بات کی جو اس وقت تحریک انصاف کی اور پس پردہ کچھ باتوں کی بات چل رہی ہے. انصار عباسی نے بھی کچھ یہ پہلے بات لکھی ہے کہ یہ جو اس وقت یہ جو توشہ خانہ کی جو ابھی ڈیٹ آگے ایکسٹینڈ ہوئی ہے, یہ پہلا ایک سی پی ایم کے طور پر ہوئی ہے. اور یہ بات ہے کہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں, اور پہلے سی پی ایم کے طور پر یہ ہے کہ تحریک انصاف خاموش رہے گی, کوئی مزاحمتی بیان نہیں دے گی, کوئی ایسی سخت باتیں نہیں کرے گی. اس کے بدلے چیزیں ایسا جو ہے وہ آگے چلیں گی, اور اس کے بعد جو ہے چیزوں کو آگے چلایا جائے گا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر. میں نے اب کہا ہے کہ یہ عید کے بعد پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کیا کر رہی ہے. مزاحمت کی طرف جاتی ہے, مفاہمت کی طرف جاتی ہے, سرنڈر کرتی ہے. دیکھیں 2 ہفتے تحریک انصاف نے بھرپور ایکٹیویٹیز کی ہیں, 2 ہفتے بھرپور ایکٹیویٹیز کی ہیں نا. مطلب دیکھیں اس بات کو بھی ماننا چاہیے کہ اس وقت خوف کا کیا عالم ہے, اس وقت ماحول کس طرح کا ہے. عدلیہ ایگزسٹ نہیں کرتی, آئین ایگزسٹ نہیں کرتا, قانون ایگزسٹ نہیں کرتا, انسانی حقوق ہے نہیں, آزادی ظاہر رائے ہے نہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اس کو تحریک انصاف نے اچھی ایکٹیویٹیز کر لی نا. اب ہم کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف آئے اور 26 نومبر جیسے ان کے ساتھ واقعہ ہو.
तो वो भी तो इंसान है अच्छा, यार। पर ये बताइएगा वन लाइनर कि वजीर आजम की और अपना अपोजिशन लीडर की मुलाकात की खबरें चल रही हैं और ये पैगाम आया अपोजिशन लीडर को कि वजीर आजम के ऑफिस में आप आए राना सनाउल्लाह की जानिब से, तो उन्होंने इनकार कर दिया है कि मैं आपके ऑफिस में नहीं आ सकता। तो कुछ ये भी खबरें चल रही हैं कि कोई न्यूट्रल वेन्यू जो है को रखा जाए, जगह जहाँ पे जो है वो बातचीत हो जाए। अपोजिशन लीडर की वज़ीर आज़म से मुलाकात वो शेख रशीद कहा करते थे, 0 + 0 = 0, 0 ज़रब 0 = 0। क्या उसमें कुछ भी नहीं है उसमें, मतलब शहबाज शरीफ साहब के पल्ले क्या है? जो शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से कॉल नहीं सुन सकते, जो अपनी मर्जी से पानी नहीं पी सकते, जो आसिफ अली जरदारी अपनी मर्जी से नींद की गोलियां नहीं खा सकते, जो अपनी मर्जी से रात को सो नहीं सकते, तो उनसे अपोजिशन लीडर मिले ना मिले। सदीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इंटरेस्टिंग, जब हम ये सारी रियलिटीज सामने रखते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ये तनकीद करते हैं कि देखें जी, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर तो आप लोग ये तनकीद ये करते थे कि जी अली अमीन गंडापुर साहब को आप स्पेस नहीं देते थे, सुहेल आफरीदी को जो है लोग स्पेस देते हैं, वो मुलाकात करें तो लोग कहते हैं कि जी अच्छी बात है, वो कोई फेवर लेना चाह रहा है। अली अमीन की मुलाकात के ऊपर तनकीद होती थी, सुहेल आफरीदी एहतजाज ना करे तो उसके ऊपर तनकीद नहीं होती, उस वक्त ग्राउंड रियलिटीज बताई जाती हैं। लेकिन अगर अली अमीन एहतजाज नहीं करता था तो उसके ऊपर तनकीद होती थी। तो वो लोग ही समझते हैं, बहुत सारे लोग इस बात पे तनकीद भी करते हैं कि जनाब यहाँ पर जो है वो डंडी मारी जा रही है, सुहेल आफरीदी को जानबूझकर कोई मार्जिन दिया जा रहा है और अली अमीन गंडापुर साहब को जानबूझकर जो है वो कोई विलन बनाया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब 26 नवंबर को आप अली अमीन गंडापुर साहब को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। मैंने 26 नवंबर को लेके कभी अली अमीन गंडापुर साहब पर तनकीद नहीं की, सिवाय इसके कि थोड़ी सी मैंने ये ज़रूर बात की कि उनको वहाँ से गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, उनको वहाँ से जाना नहीं चाहिए था, इस हद तक ज़्यादा नहीं की। मेरी जो असल तनकीद है ना अली अमीन गंडापुर साहब पर, वो है अक्टूबर वाली। असल जो गेम चेंजर उसमें जब वो बैठे, एग्जैक्टली वजह क्या थी, वही तनकीद हमारी मेरी वजह क्या है? वजह यह है कि एक तो ऊपर से SCO आई हुई थी, 26 नवंबर जैसा वाक़या नहीं हो सकता था, लोग बहुत चार्ज थे, हुकूमत बहुत कमज़ोर पोजीशन में थी। असल मसला वो अक्टूबर वाला था। मेरी तो तनकीद ही उन पे अक्टूबर वाले, और मैं आपको आज दोबारा बता रहा हूँ, तक अदालतों का इतना बुरा हाल नहीं था। 26वीं तरमीम अभी हुई नहीं थी, होने वाली थी, बिल्कुल। उसके अगेंस्ट आप लॉन्ग मार्च लेकर आए थे। बिल्कुल। अगर वो वहां पे प्रेशर बनाते, लॉन्ग मार्च को वहां पे अगर बिठाने में कामयाब होते, मे भी 26वीं तरमीम के हवाले से कोई बेहतर सूरत हाल होती। मैं बाद में तो फिर ये हो गया ना कि अदालतें ही खत्म हो गई, तो फिर तो अब जो मर्जी हुकूमत करे कौन पूछने वाला है। मैं आपको बताऊं, वो तो एक सिनेरियो डिफरेंट था। मैंने ना एक बात ये बताई थी उस वक्त अपने व्लॉग में, और मैं आज दोबारा उसको दोहरा देता हूँ। मुझे उस वक्त KP हाउस से एक कॉल आई, और उनके साथ मेरा राब्ता पहले था, और लेकिन उनकी मुझे कॉल आई और वो बंदा चीख रहा था, वो बंदा रो रहा था, और उस बंदे के अल्फाज ये थे कि सदीक भाई, मैं अडयाला जेल में इमरान खान के पास कुरान मजीद लेकर जाऊंगा। अगर इमरान खान रिहा होगा, मैं जेल ना जा सका, मैं बनी गाला में इमरान खान के पास कुरान मजीद लेकर जाऊंगा और कुरान मजीद पे हाथ रख के बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर ने आपके साथ धोखा किया है। मैंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा हम अली अमीन गंडापुर साहब को बार बार ये पैगाम भिजवाते रहे कि KP हाउस मत आइएगा, मत आइएगा KP हाउस, जहाँ पे पुलिस, रेंजर्स, नामालूम अफराद सब मौजूद हैं, इधर मत आइएगा। हमारे 12 रोकने के बावजूद वो यहाँ पर आए हैं, तो उनको नहीं जाना चाहिए था ना, वो क्यों गए वहाँ पे? वो असल उनके ऊपर तनकीद उस चीज़ के ऊपर होती है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, सुहेल आफरीदी के ऊपर हम तनकीद क्यों कहाँ नहीं करते भाई? मैं आपको बताऊँ, अभी रिजवान साहब और मैं गए हुए थे यहाँ पे, हम कैंपिंग करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे रिजवान साहब के साथ मैंने व्लॉग किया, वो मौजूद है उनके यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने कहा कि टूरिज़म हो या प्लांटेशन हो, इमरान खान के VN पे हमें KP में 1% भी अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो क्या ये सुहेल आफरीदी पर तनकीद नहीं है? जब मैं ये कहता हूं कि सुहेल आफरीदी 2 माह के लिए दरमियान में छुट्टी पे चले गए, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट नहीं की और किसी को कुछ पता नहीं है कि उन्होंने क्यों नहीं की, तो ये तनकीद है सुहेल आफरीदी पे। हाँ, अब मसला कहां पर आ गया है? तहरीक इंसाफ अक्टूबर या नवंबर में इतनी ज्यादा इंटरनल लड़ाइयां और तकसीम नहीं थी जो आज है, जमीन आसमान का फर्क है। अब मसला यह है कि अब उस वक्त 26 नवंबर नहीं हुआ था जब अक्टूबर में अली अमीन गंडापुर साहब आए थे, अब 26 नवंबर हो चुका है। अदालतें ऐसी नहीं थी उस वक्त, 26 नवंबर का खौफ नहीं था अभी। उस वक्त इतनी डिवीजन नहीं थी पार्टी के अंदर। उस वक्त इमरान खान की साथ हदायत आ रही थी, उनके साथ राब्ते थे। मुरीद क्या नहीं हुआ था? मुरीद क्या नहीं हुआ था उस वक्त? उस वक्त अमेरिका की इतनी कुर्बत नहीं थी हमारी हुकूमत के साथ। अब आप देखें ना,
میں جب تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے دیکھیں، میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تحریک انصاف اسلام آباد کی کال کیوں نہیں دے رہی. کیوں؟ دیکھیں یہ بات تحریک انصاف کی میٹنگز میں جو مزاحمت کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی چیز نہیں کرنی کہ جس سے خدا نہ خواستہ اور لوگوں کی جانیں چلی جائیں. مجھے ایک بات بتائیں جب اس دن 300 لوگ رہ گئے تھے وہاں پہ 26 نمبر پہ، میں نے آپ کو پتہ ہے آج کل ہم سب باہر بیٹھے ہوئے بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ فائر وال کی زد میں، اور فائر وال جب سے لگی ہے تو 70-80% ویورشپ کم ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ریچ کم ہو گئی ہے، اس کو لیمیٹڈ کیا گیا ہے فائر وال کے ذریعے، اور دوسرا جب بھی کسی کا ولاگ پبلک ہوتا ہے تو اس کو اتنا زیادہ رپورٹ کیا جاتا ہے مینولی کہ مطلب اس کو ڈاؤن کر دیتا ہے یوٹیوب. تو لیکن اس دن جو میں ولاگ کر رہا تھا، یعنی میں نے اپنا ولاگ تو ایک کیا، یعنی وہاں سے ایک جاتے ہوئے کیا، ایک اس کے بعد کیا، یا اس دوران جن کو میں انٹرویوز دے رہا تھا، جس کو انٹرویو دے رہا تھا روٹین میں میری ویڈیو 30-40-50 ہزار چلتی ہے، لیکن لاکھ سے اوپر جا رہی تھی ساری. اس کا مطلب کیا تھا کہ لوگ دیکھ رہے تھے، لوگ دیکھنا چاہتے تھے. ایک ہی اگر میں وہاں سے یہ کہنا شروع کر دیتا کہ تحریک انصاف کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہو سکتا ہے لوگ اور مجھے پسند کرتے کہ یار کیا بات ہے، اور زیادہ میری ویورشپ آتی. لیکن یار وہ بھی تو کسی کے بچے تھے، وہ بھی تو کسی کے بھائی تھے، وہ بھی کسی کے شوہر تھے، وہ بھی انسان تھے یار. میں وہاں سے کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دوں. دیکھیں میں آپ کو نا آج ایک بڑی ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں، بہت امپورٹنٹ آپ کو بات بتاتا ہوں. جو ہمارے دوست ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو سنسیئر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے کچھ لوگ نا ڈیجیٹل میڈیا کے وہ گراؤنڈ سے ایسے رپورٹ کرتے ہیں جیسے گراؤنڈ کے اوپر نا انقلاب آ گیا. میں نے اس دن نا اپنے ڈیجیٹل میڈیا والے دوستوں کو کہا وہاں پہ 26 نمبر پہ، جب میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے دوست وہاں پہ انقلاب لا رہے ہیں، میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا بھائی بات سنیں، سمندر آ جاتا ہوں. میں نے کہا بات سنیں، لوگوں کو سچ بتائیں. اب مسئلہ کیا ہے، میں بیٹھا ہوں ایز اے اوورسیز پاکستانی دنیا کے کسی بھی حصے میں، اور میں سن رہا ہوں صدیق جان کو. صدیق جان مجھے بتا رہا ہے کہ جناب انقلاب آ گیا ہے، تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں، اور پتہ نہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. اب میں وہاں پہ ایز اے اوورسیز پاکستانی دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہوا، میں کہہ رہا ہوں کہ یار لوگ تو نکل آئے ہیں، اب ہمت کرو علیمہ خانم، اب ہمت کرو نورین نیازی، اب ہمت کرو ڈاکٹر عظمیٰ، اب ہمت کرو سہیل آفریدی، نکلو آگے بڑھو. کیونکہ میں تو صدیق جان کو سن رہا ہوں کہ جناب گراؤنڈ کے اوپر تو انقلاب آ گیا ہے، یہاں تو پورا پنڈی اسلام آباد نکل آیا ہے. اب میں نے صدیق جان کو سن کے اپنی رائے قائم کر لی، اور میں گالی دے رہا ہوں سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، کیونکہ وہاں تو انقلاب آ چکا. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ تو تیار بیٹھے ہیں، بس انہوں نے روکا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، ناکام کر دیتے، ایسا بالکل نہیں. بھائی پاکستان میں تو اس وقت ایک ری ٹویٹ کرنا کتنا مشکل ہے. آپ سہیل جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا لاہور کا دیکھیں نا، اس کو اٹھایا گیا، اس کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی، اس کی بیوی کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس کو نہیں لایا گیا، اس کی بیوی کی ڈیڈ باڈی کو جیل لے جایا گیا. یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ تو ایسے ٹویٹ کیے نا جب کہ بھائی یہ انقلاب کا کوئی یہاں پہ سین نہیں ہے، اور آپ لوگ باہر جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو شاید اتنا ریئلٹی کا، تو وہ بڑی تنقید کرتے ہیں. میں نیچے کامنٹ کبھی دیکھتی ہوں تو وہ بڑا زیادہ کرتے ہیں کہ جی آپ وہ ڈی مورلائز کر رہے ہیں، آپ قیادت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہم تو دیکھیں بینگ جرنلسٹ، ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو فیکچوئل ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو وہ بات نہیں کرنی کہ لوگ جو سننا چاہتے ہیں جو پسند کرتے ہیں، بلکہ ہم نے تو وہ بات بتانی ہے جو فیکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی ہے، تاکہ آپ کی رپورٹنگ سے جو ایک پورا غلط تاثر بنتا ہے، غلط نیریٹو بنتا ہے، اس کی وجہ سے پھر آگے معاملات خراب بھی ہوتے ہیں. اس پہ کوئی بہتری دیکھیں درست ہے، بہت سے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو مجھے ایک بات بتائیں، آپ ایک چیز چیک کر لیں. عمران خان صاحب تو چلے ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ نہیں آتا، پی ٹی آئی آفیشیل پہ آپ جائیں اور آپ دیکھیں کہ آج سے 1.5 سال پہلے کتنے ری ٹویٹس ہوتے تھے اور آج کتنے ہوتے ہیں. بہت بڑا آپ کو فرق نظر آئے گا. کیوں؟ بھائی لوگ اب پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ری ٹویٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ میں جو اوورسیز پاکستانی وہ ڈرتے ہیں کہ ہم پاکستان جائیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے ایئرپورٹ کے اوپر. مطلب یہ ہے، اس بات کو مانے نا. 26 نومبر اور مریدکے کے بعد یہ لوگوں کے اندر خوف ہے. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، چلیں پی ٹی آئی کی قیادت تو دیکھیں، پی ٹی آئی کی قیادت پہ ہماری تنقید سے بھی ہے کہ ان کا عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگوں کو لے کے اور اسلام آباد کی طرف نکل پڑیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھیں آج اب تک جو بات ہو سکتی ہے وہ اس پہ رائے میں تو کی جا سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، آپ ایک بات بتائیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز گری 2 دن پہلے 6%. کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی اپوزیشن جماعت ٹھیک کی ہے. طرف سے کہ بھائی آپ کم کریں پرائس. اچھا مجھے بتائیں، جب تک عالیہ حمزہ باہر تھیں
ایسا نہیں ہے کہ علی حمزہ نے کو پنجاب میں کو بہت شاندار کو پروٹیسٹ کروا دیا ہو، یا کوئی بہت بڑا لانگ مارچ کروا دیا ہو، یا بہت بڑا انہوں نے کوئی سڑکیں بلاک کروا دی ہوں. ہاں یہ ان کی ایفرٹ ہوتی تھی کہ اڈیالہ کے باہر ایم این ایز ایم پی ایز یا تنظیمی لوگ جاتے تھے، لیکن عالیہ حمزہ کو لوگ اس لیے پسند کرتے تھے کہ وہ ایفرٹ کرتی ہوئی نظر آتی تھیں. ان کے لوگ اس لیے ان کو پسند، لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ مطلب وہ کر دکھائیں جو ناممکن ہے، لوگ کہتے ہیں آپ ایفرٹ تو کرتے ہوئے نظر آئیں. دیکھیں بات یہ کہ ہم دیکھیں چھوڑ علی امین پہ بھی اس وقت اس لیے تنقید ہوتی تھی جب انہوں نے جانا چھوڑ دیا اڈیالہ کے باہر. بھلے ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ جانے کی کوشش ہی نہ کریں. اس بات پہ سہیل آفریدی پہ بھی تنقید شروع ہوئی. اچھا ایک چیز اور ہے، اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں نظر آئیں گے تو کارکن کو تو یہ لگے گا بھائی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ آتے رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے کچھ نہ کچھ. اور چلیں عمران خان کی بات تو ایک اپنی ایک الگ اس کے تو پورے کانسیکوینسز ہیں، لیکن جو عوامی ایشوز ہیں جو کہ اپوزیشن کا کام ہے اس کے اوپر تو آپ لوگ کم از کم ریلیونٹ رہیں اور اتنا کچھ نہ کچھ دباؤ بنائیں. اس سے تو کم از کم لگے کہ آپ کو عوام کے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کوئی کنسرن ہے. دیکھیں اس میں بھی جب ناکامی ہوتی ہے تو ظاہر اس پہ تنقید ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک تھوڑی سی چیزیں میں اور اچھا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کر لیں بات. میں بس اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں تحریک انصاف کو تو آپ چھوڑ دینا، ہم مان لیتے ہیں کہ یہ سارے کمپرومائزڈ ہیں. ٹی ایل پی کی قیادت جبری گمشدہ انہوں نے کیا کر لیا ہے، تاجروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے انہوں نے کیا کر لیا ہے، سرکاری ملازمین نے حکومت کا کیا کر لیا ہے، کسانوں نے کیا کر لیا ہے، انڈسٹریلسٹ نے کیا کر لیا ہے، ایپٹما والوں نے کیا کر لیا ہے. وہ بھائی پنجاب میڈیا نے کیا کر لیا ہے، میڈیا نے کیا کر لیا ہے، سرنڈر کر دیا نا. چیمپئن ہاں سب کے سب بڑے مطلب سیٹ اور اتنے بڑے بڑے مگر باز اور سب کیسے آپ دیکھ لیں ہاں ایک سیکنڈ میں سب جو ہے وہ لیٹ گئے ہیں. ایسے ہی کوئی ہمیں میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ریزسٹنس ہی نظر نہیں آتی اس طرح صحیح بات، کسی نے کوشش بھی نہیں کی. ایسے ہی ہے. سب اس کے شکار بھی ہوئے. لیکن آپ دیکھ لیں آپ نے ویسے آخری چینل میرے خیال بول میں ہی آپ کام جی جی میں کسی میڈیا چینل نے کوئی رابطہ نہیں کیا. نہیں، مجھے 2 چینلز نے اپروچ کیا تھا. ایک نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ان کو کلیئرنس نہیں ملی میری. یہی کہانی ادھر بھی ہے. خود ہی کوشش کر کے اور پھر خود ہی وہ جو ہے نا وہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے کہ نہیں بھی کلیئرنس نہیں مل رہی. تو آپ کی ابھی تک جو معاملات ہیں اکاؤنٹس وغیرہ ابھی آپ کے بھی فریز چل رہے ہیں؟ جی اکاؤنٹس بند ہیں، نام سٹاپ لسٹ پہ ہے، کسی چینل میں جاب نہیں کر سکتے، یوٹیوب کے اوپر فائر وال ہے، اور بس باقی چیزیں نہ ہی بیان کی لگ رہا ہے جائیں. اپنی اسٹوری سن رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ویسے میڈیا میں کون بیسٹ فرینڈ ہے آپ کا، کس سے سب سے زیادہ دوستی؟ میں بہت ہی سوشل ہوں، میرے اتنے دوست ہیں کہ میں کسی ایک کا نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ کم از کم 3-4 ہزار لوگ ناراض ہو جائیں گے. اچھا ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنا پسند ہے یا مین اسٹریم میڈیا؟ دیکھیں دونوں کی اپنی امپورٹنس ہے، اور موقع ملے تو میں مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کام کروں گا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ تو کر ہی رہے ہیں. چائے پسند ہے یا کافی؟ چائے. مجھے کافی کا کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ کچھ لوگ ذرا وہ کافی سے لگتا ہے کہ ذرا کڑوے ہو جاتے ہیں. نہیں لگتا ہے کہ ذرا بڑے لوگ ہیں. اچھا تو آپ نہیں ہیں بڑے لوگ؟ نہیں ہم عام سے بڑے نہیں عام سے بہت بڑے لوگ ہیں. آپ کے یہ ولاگس تو آر بی چیف سنا کرتے تھے، شیو بنا بس وہ ایسی بات آپ کے ساتھ جڑ گئی ہے. ہاں ایسے ہی ہے. کوئی ریگریٹ ہے ویسے کسی کام کے حوالے سے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ریگریٹ نہیں، میرا نہیں خیال. یعنی مین تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ آپ جو کر رہے ہیں تو یہاں تک آپ آ گئے ہیں بالکل، تو آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا، تو ریگریٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی ان کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن میں نے کسی کو کہا کہ ان سے میں نے ٹی وی چینل سے ریزائن کروایا، اور ریزائن کروا کے اور میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ کا چینل آپ کو کسی اور چینل پہ نہیں جانے دیتا، تو آپ مختلف چینلز پہ جائیں اور ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور وہ جب انہوں نے چینل چھوڑا تو ساتھ ہی انہوں نے کچھ گفتگو ایسی کی یوٹیوب کے اوپر، تو ان کا جو کام تھا وہ بھی ان سے سارا کام بھی لے لیا گیا، اور میں بہت ڈسٹرب ہوا کہ میری وجہ سے ان کے لیے بہت کرائسس کا وہ شکار ہو گئے. تو میں ایک دن ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی آپ اگر کوئی رستہ نکل سکتا ہے تو آپ رستہ نکالیں، اور ہم ابھی مطلب آپ نہ اپیئر ہوں کسی چینل کے اوپر، کسی یوٹیوب چینل پہ نہ اپیئر ہوں، کسی چینل پہ نہ اپیئر ہوں. انہوں نے مجھے کہا یار یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے کہ جو موجودہ سسٹم ہے اس نے 10 سال ایسے چلنا ہے، تو کیا تم موجودہ نظام سے صلح کر لو گے اور اس کو ایکسیپٹ کر لو گے؟ میں نے کہا کبھی بھی نہیں. تو انہوں نے کہا بات ختم ہو گئی. تو جب تک بھی یہ چیزیں چلیں، ہم مطلب جب ہم نے ماضی میں غلطیاں کی تو آج تک شرمندہ ہیں. جب ہم جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے، جب ہم جبری گمشدگیوں کے لیے آواز اٹھانے والوں کو غدار کہا کرتے تھے، تو آج تک اس پہ شرمندہ ہیں. تو ظاہر ہے اب دوبارہ تو وہ غلطی نہیں دہرائیں گے، اللہ نہ کرے کہ وہ غلطی دوبارہ دہرائیں.